بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے، بے شک ہم تھے بھیجنے والے تیرے رب کی رحمت سے۔ وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب۔ تشریح: قرآن کا کتاب مبین ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اور جب وہ خدا کی کتاب ہے تو اس کی خبریں اور پیشین گوئیاں بھی قطعی ہیں، ان کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کے نزول کا آغاز ایک خاص رات کو ہوا۔ یہ رات اہم خدائی فیصلوں کے لیے مقرر ہے۔ قرآن کا نزول کوئی سادہ واقعہ نہ تھا، یہ ایک نئی تاریخ کے ظہور کا فیصلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو فیصلے کی رات میں نازل کیا گیا۔ قرآن اولاً حق کا اعلان تھا، وہ شرک کو باطل اور توحید کو برحق بتانے کے لیے آیا۔ پھر وہ اسی بنیاد پر قوموں کے درمیان فرق کرنے والا تھا، چنانچہ یہ فرق عملاً کیا گیا، یہاں تک کہ تاریخ میں پہلی بار شرک کا دور ختم ہو کر توحید کا دور شروع ہو گیا۔ بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں،
بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، اور ان کے پاس رسول آ چکا تھا کھول کر سنانے والا۔ پھر انہوں نے اس سے پیٹھ پھیری اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم کچھ وقت کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن ہم پورا بدلہ لیں گے۔ تشریح: قرآن کے یہ مخاطبین جس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے تھے وہ خدا کے وجود کا معاملہ نہ تھا، بلکہ خدا کی توحید کا معاملہ تھا۔ وہ روایتی طور پر خدا کو مانتے ہوئے عملاً اپنے اکابر کے دین پر قائم تھے۔ قرآن نے ان اکابر کو بے بنیاد ثابت کیا، مگر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو بے دلیل پا رہے تھے، دوسری طرف اپنے اکابر کی عظمت کو اپنے ذہن سے نکالنا بھی انہیں ناممکن نظر آتا تھا۔ اس دو طرفہ تقاضوں نے ان کو شک میں مبتلا کر دیا۔ خدا کا داعی انہیں اس سے کم نظر آیا کہ اس کے کہنے سے وہ اپنے مفروضہ اکابر کو چھوڑ دیں۔ جو لوگ نصیحت کے ذریعے حق کو نہ مانیں وہ اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ ان کو عذاب کے ذریعے اسے ماننا پڑے۔ اس وقت وہ اعتراف کریں گے، مگر اس وقت کا اعتراف کرنا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ رہو۔ تشریح: حق کے دعوت کا اٹھنا گویا خدا کی طاقت کا دلیل کے روپ میں ظاہر ہونا ہے۔ اس طرح خدا غیب میں رہ کر انسان کی سطح پر اپنا اعلان کراتا ہے۔ اس بنا پر حق کی دعوت اس کے مخاطبین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ حقیقت شناس لوگ اس کو پہچان کر اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اور جو ظاہر بھی ہیں وہ اس کو غیر اہم سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر حق کی دعوت کو ٹھکرانے کے بعد آدمی اس کے انجام سے بچ نہیں سکتا۔ پیغمبر کے زمانے میں اس انجام بد کا آغاز موجودہ زندگی ہی میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرعون مصر کا ہوا، اور پیغمبر کے بعد ایسے لوگوں کا انجام موت کے بعد سامنے آئے گا۔ مزید یہ کہ پیغمبر کو خدا کی خصوصی نصرت حاصل ہوتی ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ہلاک کر سکے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ
القوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين پس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اب تم میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تم دریا کو تھما ہوا چھوڑ دو، ان کا لشکر ڈوبنے والا ہے۔ انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہتے تھے سب چھوڑ دیے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، بس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ تشریح: لمبی مدت تک حضرت موسیٰ کی تبلیغی کوششوں کے بعد قوم فرعون پر اتمام حجت ہو گیا۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مجرم ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل کر باہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ اس وقت دریا کا پانی ہٹ گیا اور آپ کے لیے پار ہونے کا راستہ نکل آیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے جب دریا میں راستہ بنتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ جس طرح موسیٰ پار ہو گئے ہیں وہ بھی اسی طرح پار ہو سکتا ہے، مگر دریا کا راستہ سادہ معنوں میں صرف راستہ نہ تھا، بلکہ وہ خدا کا حکم تھا، اور خدا کا حکم اس وقت موسیٰ کے لیے نجات کا تھا اور فرعون کے لیے ہلاکت کا۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہوئے تو دونوں طرف کا پانی برابر ہو گیا۔ فرعون ماں اپنے لشکر کے اس میں غرق ہو گیا۔ دنیا کی نعمتیں جس کو ملتی ہیں اکثر وہ ان کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لیتا ہے، حالانکہ کسی کے لیے بھی وہ ذاتی نہیں ہے۔ خدا جب چاہے کسی کو دے اور جب چاہے اس سے چھین کر اس کو دوسروں کے حوالے کر دے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ان کو اپنے علم کی روح سے دنیا والوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ تشریح: دنیا میں ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا ابھرنا اتفاقی طور پر نہیں ہوتا، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظالم قوم اپنی ظالمانہ کارروائیوں سے دوسری قوم پر غالب آ گئی۔
یہ تمام تر خدا کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ خدا ہے جو اپنے فیصلے کے تحت ایک کے لیے مغلوبیت کا اور دوسرے کے لیے غلبہ کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے اپنے علم کی بنا پر کرتا ہے، نہ کہ الٹپ طور پر۔ علم الہی کے مطابق فیصلہ ہونے کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے بربنائے استحقاق ہوتا ہے۔ خدا اپنے علم کلی کے تحت قوموں کو دیکھتا ہے، پھر وہ جس کو بااستحقاق پاتا ہے اس کے حق میں غلبہ کا فیصلہ کرتا ہے، اور جس کو بے استحقاق دیکھتا ہے اس کو مغلوب و معزول کر دیتا ہے۔ اقوام کی زندگی میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر آدمی کی بصیرت زندہ ہو تو وہ ان نشانیوں میں ان اسباب کی جھلک پا لے گا جس کے تحت خدا نے قوموں کے حق میں اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ یہ لوگ کہتے ہیں بس یہی ہمارا پہلا مرنا ہے اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان تھے۔ تشریح: ہر دور میں انسان کی گمراہی کی جڑ یہ رہی ہے کہ اس نے موت کے بعد زندگی میں اپنا یقین کھو دیا۔ کچھ لوگوں کی بے یقینی کا اظہار ان کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ زبان سے نہیں کہتے مگر ان کا دل اس یقین سے خالی ہوتا ہے کہ انہیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس غلط فہمی کا نفسیاتی سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اپنی مضبوط حیثیت کو دیکھ کر آدمی گمان کر لیتا ہے کہ وہ کبھی بے حیثیت ہونے والا نہیں، حالانکہ پچھلی قوموں کے واقعات اس فریب کی تردید کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تبا قدیم یمن کے حمیر قبیلے کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک ان کو عروج حاصل رہا۔ قدیم عرب میں ان کی عظمت کا بڑا چرچا تھا۔ قرآن کے ابتدائی مخاطبین قریش کے لیے قوم تبا کا ابھرنا اور گرنا ایک معلوم اور مشہور بات تھی۔ یہ ان کے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ اس دنیا میں مجازات کا قانون جاری ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی قوم تبا ہے جو اپنے انجام سے ان کو سبق دے رہی ہے، مگر انسان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو عادت کے مطابق ہونے والا واقعہ سمجھ لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے وہ سبق نہیں لے پاتا جو ان کے اندر خدا نے چھپا رکھا تھا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ان کو ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ تشریح: زمین و آسمان کے نظام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق نہایت بامانہ انداز میں ہوئی ہے۔ پوری کائنات ایک مقصد کے تحت عمل کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس دنیا میں انسان کے لیے شاندار تمدن کی تعمیر ناممکن ہو جائے۔ آخرت کا عقیدہ اسی کائناتی معنویت کی توسیع ہے۔ جو کائنات اتنے بامانہ انداز میں بنائی گئی ہو، ناممکن ہے کہ وہ سراسر بے معنی طور پر ختم ہو جائے۔ کائنات کی موجودہ معنویت اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ ایک بامعنی اور بامقصد انجام پر ختم ہونے والی ہے۔ آخرت اسی بامعنی اور بامقصد انجام کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کا موجودہ مرحلہ آزمائش کا مرحلہ ہے، اس لیے آج دنیا کی معنویت میں ہر آدمی اپنا حصہ پا رہا ہے، مگر جب آخرت آئے گی تو اس وقت دنیا کی معنویت میں صرف ان لوگوں کو حصہ ملے گا جو خدا کے نزدیک فی الواقع اس کے مستحق قرار پائیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، چکھ اس کو، تو بڑا معزز مکرم ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ تشریح: یہاں اور دوسرے مقامات پر جہنم کی جو تصویر قرآن میں پیش کی گئی ہے وہ ہر زندہ شخص کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہو اس کو یہ الفاظ ہلا کر رکھ دیں گے۔ وہ جہنمی راستے کو چھوڑ کر جنتی راستے کی طرف دوڑ پڑے گا۔ مگر جو لوگ حقیقتوں کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوں، جو صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہوں اور ان کی اپنی خواہشات کے باہر حقائق کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں وہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، وہ اس خبر کو سنیں گے اور اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے پتھر پر پانی ڈالا جائے اور وہ اس کے اندرون کو ترک کیے بغیر بہہ جائے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم بے شک خدا سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک ریشم اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے نہایت اطمینان سے، وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلے آ چکی ہے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ تیرے رب کے فضل سے ہوگا، یہی ہے بڑی کامیابی۔ تشریح: ان الفاظ میں انسان کی پسند کی اس دنیا کی تصویر ہے جو اس کے خوابوں میں بسی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنی پسند کی دنیا کو پانا چاہتا ہے، مگر موجودہ دنیا میں وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ خوابوں کی دنیا مزید اضافے کے ساتھ اس کو جنت میں حاصل ہو جائے گی۔ ہر قسم کے ڈر سے خالی یہ دنیا ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں اللہ سے ڈرے تھے۔ ابدی نعمتوں سے بھری ہوئی یہ زندگی ان کا حصہ ہوگی جنہوں نے اس کی خاطر دنیا کی وقتی نعمتوں کو قربان کیا تھا۔ آخرت کی اس عظیم کامیابی میں وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اس کو پانے کے لیے اپنی دنیا کی کامیابی کو خطرے میں ڈالنے کا حوصلہ کیا تھا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تشریح: قرآن بلا شبہ ایک عظیم کتاب ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ نہایت آسان کتاب ہے، مگر اس کا آسان ہونا نصیحت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو شخص اس سے حق کو جاننا چاہے وہ اس کو اپنے لیے نہایت آسان پائے گا، مگر جو شخص حق کی تلاش کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو اس کے لیے قرآن میں کوئی آسانی نہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی کے سنجیدہ ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ انتظار کی نفسیات نہ رکھتا ہو، یعنی حقیقت کا دلیل کی سطح پر ظاہر ہونا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے کہ وہ اس کو مان لے۔ جو شخص دلیل کے سطح پر ثابت شدہ ہو جانے کے بعد اس کو نہ مانے وہ گویا کہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ حقیقت برہنہ ہو کر اس کے سامنے آ جائے، مگر جب حقیقت برہنہ ہو کر سامنے آتی ہے تو وہ منوانے کے لیے نہیں آتی بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اعتراف کرنے والوں کی قدردانی کرے، اور جنہوں نے اس سے پہلے اعتراف نہیں کیا تھا ان کو ہمیشہ کے لیے اندھے پن کے غار میں ڈال دے۔